باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم چھین لیتے ہیں اس سے دن کو تو وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم چھین لیتے ہیں اس سے دن کو تو وہ اچانک اندھیروں میں ہو جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج وہ چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، اور سورج وہ چلا جا رہا ہے ٹھکانے کے لیے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ مقرر کیا ہوا ایک حساب ہے، یہ باندھا ہوا ایک حساب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو عزیز ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے، علیم ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند اس کی منزلیں بھی اپنے مقرر کر دی ہیں، اور چاند اس کی منزلوں کا بھی ایک اندازہ ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے ایک باریک ٹہنی کی طرح سے جو سوکھی ہوئی ہو۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز آسمان کے اندر، ہر چیز فلک کے اندر تیر رہی ہے۔ محترم حضرات، توحید کی جو نشانیاں اور توحید کے جو دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے کچھ توحید کی نشانی بیان کی تھی۔ مردہ زمین، اس کو ہم کیسے زندہ کر دیتے ہیں، اور اس میں کس طرح سے باغات انگور کے، کھجوروں کے ہم پیدا کر دیتے ہیں، اور کس طرح سے ہم نے چشمے بہائے ہیں، اور کس طرح سے اس میں پیداوار ہو رہی ہے۔ اس کے تمام انتظام پر غور و فکر کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس تمام انتظام کو کرنے والا کوئی منتظم ہے جو پوری کائنات کے اوپر اپنا اقتدار چلا رہا ہے۔ شرک کے رد کرنے کے لیے اور توحید کے ثبوت کے لیے آدمی اگر زمین پر ہونے والی اس پیداوار کو، بہتے ہوئے چشموں کو اگر دیکھے تو اسی کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے کہ یہ نظام مختلف خداؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کسی ایک اللہ اور کسی ایک طاقت کے ہاتھ میں ہے، جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دلیل دی تھی، جو ہم پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بھی ایک دلیل دے رہا ہے، اور ہمارے ذہن کو کائنات کے نظام کی طرف منتقل فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو پہچاننے کے لیے، اس کی وحدانیت کے اوپر یقین کرنے کے لیے اگر تم غور و فکر کرو رات اور دن کے بدلتے ہوئے نظام پر، سورج اور چاند کی چلتی ہوئی رفتار پر، تو تم اس سے بھی پہچان سکتے ہو کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات کوئی ایک ہے۔ یہ تمہارے معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہوا ہے، نہ رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، نہ دن کو رات میں بدل سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے جو ٹھکانے مقرر کر دے ہیں ان کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، اور چاند کی اللہ تبارک و تعالی نے جو رفتار بنا دی ہے اور اس کے لیے جو منزلیں مقرر کر دی ہیں، نہ ان کو بدل سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے جو کائنات کو پیدا کرتے ہوئے ایک نظام کائنات پر مقرر فرما دیا تھا، کائنات کے یہ تمام اجرام آسمان کے اندر اسی حکم کے مطابق، اسی انتظام کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان لوگوں کے لیے جو توحید کی دلیل کو بغیر تعصب کے سمجھنا چاہیں اور تعصب کے بغیر جاننا چاہیں، رات بھی ایک دلیل ہے۔
وآیۃ لہم اللیل، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یوں نہیں فرمایا کہ وآیۃ لہم النہار۔ اگر کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، جو کائنات کی تمام حقیقتوں کو گہرائی کے ساتھ جانتا ہے، اس نے چونکہ یہ کلام نازل کیا ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو رات کے مقابلے میں دن انسان کے لیے زیادہ کارگزار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے یعنی توحید کی نشانات کو پہچاننے والوں کے لیے جو صداقت اور سچائی کے ساتھ توحید کو پہچاننا چاہیں، اس پر یقین کرنا چاہیں، رات بھی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر اندھیرے اصل ہیں، اندھیرے اصل ہیں اور دن پیدا کیا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں اندھیرا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم دن کہتے ہیں۔ تو کائنات میں اصل رات ہے، کائنات میں اصل دن نہیں ہے۔ دن کے لیے، دن کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کا ایک چراغ جلایا ہے، جس کے ذریعے سے دن وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے رات میں ایک نشانی ہے، یعنی کائنات کے جو اندھیرے ہیں اور ان کے اندر جو تبدیلی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں تو اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم سلخ یسلخو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز پر چھیل لینا، جانور پر سے کھال کو چھیل لینا، پھل کے اوپر سے چھلکے کو چھیل لینا۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس رات کے اوپر سے دن کا چھلکا چھیل لیتے ہیں، دن کا چھلکا چھیل لیتے ہیں۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے رات کے اندھیروں کو ہٹا دیتے ہیں اور دن لے آتے ہیں، اور دن ایک چھلکے کی طرح سے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب ہم دن کا چھلکا اس کے اوپر سے چھیل لیتے ہیں تو وہ کائنات کے اندر اندھیروں میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اچانک سب کے سب اندھیروں میں آ جاتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور رات ان کے لیے ایک نشانی ہے، اس کے اوپر جب ہم دن پیدا کر دیتے ہیں تو دن کو چھلکے کی طرح سے چھین لیتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں آ جاتے ہیں، یعنی پوری کائنات اندھیرے میں آ جاتی ہے۔ ثابت ہو رہا ہے کہ اصل کائنات میں اندھیرا ہے اور دن وجود میں لایا جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج ہم نے اس کو، وہ چل رہا ہے، والشمس تجری، اور سورج وہ چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ لمستقر لہا، لمستقر لہا ٹھکانہ، ٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں سورج آخر کار ٹھہرتا ہے 24 گھنٹے کے اندر، کوئی ایک ایسا مقام ہے 24 گھنٹے کا جو دن اور رات ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نئے دن کا آغاز کرتا ہے، کوئی ایسا نشان ہے، وہ مستقر بھی ہو سکتا ہے مراد اس سے، اور وقت بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے جب وہ ٹھہر جائے گا۔ لمستقر لہا یعنی سورج ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کا مستقر کا مطلب مکان کے اعتبار سے لیں تو مطلب ہوگا کہ 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا مقام اور ایک ایسا نشان مقرر کر رکھا ہے کائنات میں کہ جہاں سے وہ نئے سرے سے نئے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اور اگر اس کا مطلب ہم وقت سے لیں تو مطلب ہوگا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چلتا ہے اپنے ایک وقت مقررہ تک کہ اس کے بعد جو وقت مقررہ اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دیا ہے وہ نہیں چل پائے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ رب العزت کا مقرر کیا ہوا ایک وقت ہے۔ اس آیت کا صحیح مطلب کہ ان دونوں میں سے وقت مراد ہے یا اس سے جگہ مراد ہے، ہم متعین اس لیے نہیں کر سکتے کہ سائنس اپنی معلومات کو اور اپنی تحقیقات کو عدلتی بدلتی رہتی ہے، لہذا ہم کسی ایک چیز کو اگر متعین کر دیں کہ مستقر سے مراد وقت ہے یا مستقر سے مراد مکان ہے تو دوسری تحقیقات اس کے اوپر اعتراض کریں گی، لہذا ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب دونوں ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا لمحہ مقرر کیا ہوا ہے جہاں سے سورج اپنے نئے چکر کا آغاز کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس وقت تک وہ کام کرتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ چاند اس کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقدر کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں، اس کا ایک اندازہ ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ اس اندازے کے مطابق چاند آگے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، کبھی وہ پورا بن جاتا ہے، پھر وہ کم ہونے لگتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے شروع ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پھر مکمل ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر ایک کیلنڈر مقرر کر دیا ہے، آسمان پر ایک کیلنڈر لگا دیا ہے، ہم چاند کو دیکھ کر مہینے کی تاریخ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اور چاند اس کے لیے بھی ہم نے منزلوں کے اندازے مقرر کر دیے ہیں، جیسے گھڑی کی سوئی ہوتی ہے جو گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے، اسی طرح سے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بھی چلا دیا ہے جو مہینوں کی تاریخوں کا اور وقت کا ہمیں اندازہ دیتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ایک سوکھی ہوئی کھجور کی ڈنڈی ہو، کھجور کی کوئی شاخ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عرجون اور القدیم، عرجون کہتے ہیں کھجور کی ڈنڈی کو جو اس کے پتے کی جڑ جانے کے بعد باقی رہ جاتی ہے، اور قدیم سے مراد پرانی یعنی سوکھی ہوئی۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی کھجور کی ڈنڈی ہو۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کے لیے مناسب ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولللیل سابق النہار، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ ولللیل سابق النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام مقرر کیا ہوا ہے وہ اتنا سدا ہوا اور اتنا بندھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی سیکنڈ کے اعتبار سے تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ اللہ نے جو دن کا وقت مقرر کر رکھا ہے دن اسی وقت طلوع ہوگا۔ اللہ نے جو محور چاند کا بنا رکھا ہے، جو مدار چاند کا بنا رکھا ہے، جو سورج کا بنا رکھا ہے، وہ اسی میں گردش کرے گا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کائنات کے اندر مختلف اجرام، مختلف سیارے اور مختلف ستارے گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں ٹکرا نہیں سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے فلک کے اندر تیر رہا ہے۔ فلک سیارے کا مدار ہوتا ہے، سیارے کا جو مدار ہوتا ہے جس میں ایک ستارہ گردش کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں سما۔ آسمان کو کہتے ہیں، آسمان حد نظر کا نام ہے، ہم کسی موقع پر آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس خلا کا نام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس خلا کے درمیان جو ستارے یا سیارے گردش کر رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، ان کا جو چکر ہے، جو راؤنڈ ہے اور چکر لینے کا جو راستہ ہے، اس کو مدار کہتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فلک کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے۔ آسمان کے اندر مختلف ستاروں کے فلک ہیں، یعنی مختلف ستاروں کے، مختلف سیاروں کے مدار ہیں۔ یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن کریم یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کے اندر آسمان گردش نہیں کرتا بلکہ سیارے گردش کرتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک شمس، سورج اور سیارے اور ستارے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں۔ سبح یسبح تسبیحا کے معنی ہوتے ہیں سب تیرنا، پانی کے اندر تیرنا۔ جس طرح سے پانی میں تیرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ وہ فضاؤں کے اندر تیر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کائنات کا یہ عظیم الشان نظام جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اندر قائم کیا ہے، جس میں سورج اپنے محور کے اندر گھوم رہا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، چاند اپنے محور میں گھوم رہا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور ان سے دن اور رات بن رہے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایک سیکنڈ کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا یہ تمہارے بنائے ہوئے ہاتھوں کے معبودوں نے یہ نظم بنا رکھا ہے جس میں رات اور دن کی تبدیلی ہے؟
جس میں چاند مختلف تاریخوں میں مختلف انداز سے برآمد ہوتا ہے، جس میں سورج اپنے وقت مقررہ کے اوپر ڈوب جاتا ہے اور وقت مقررہ کے اوپر طلوع ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک سیکنڈ کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، کیا یہ تمہارے معبودوں نے کر رکھا ہے یا یہ اللہ نے کر رکھا ہے؟ ہم جس طاقت کو اللہ کہتے ہیں وہ طاقت وہی ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ایک ہے۔ اس سے شرک کی تردید ہوتی ہے اور توحید کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس طاقت کا نام اللہ ہے، اس کو آپ کسی اور نام سے پکار سکتے ہیں، دراصل توحید مراد ہے۔ اس پوری کائنات کے اوپر اقتدار اور حکومت کرنے والی ایک طاقت ہے جس کو مسلمان اللہ کے نام سے مانتے ہیں، کوئی اور اس کو کسی اور نام سے مان سکتا ہے، مانتا ہوگا، لیکن وہ ایک ہی طاقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ کئی طاقتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس پورے نظام کے اندر یکسانیت اور جامعیت اور پورے نظام کے اندر استحکام اور کبھی ان کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ذات جو اس کائنات کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے وہ ایک ہے۔ لہذا اس سے پہچانا جا رہا ہے کہ شرک سراسر عقل کے خلاف ہے، کائنات کے اصولوں کے اندر جاری اصولوں کے خلاف ہے، اور توحید اللہ کو ایک ماننا، کائنات کے اندر ایک طاقت کی حکمرانی تسلیم کرنا، یہ عین عقل کے مطابق ہے اور کائنات کے نظام سے اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔